بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللہ کے نام سے انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. آج ہم لوگ نئی سورہ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے النساء. لفظی ترجمہ کریں گے تو ہوگا عورتیں. اس کی واحد ہے امرأۃ. اس لفظ کا معنی مطلب سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے. اتنا ہمارے یہاں یہ رائج ہے اور استعمال میں ہے. لیکن کیوں اس سورہ کا نام النساء ہے یہ سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہے. ایسا لگتا ہے کہ گویا عورتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں ہونے والی ہیں. یقیناً اس سورے میں عورتوں کے سلسلے میں باتیں ہوئی لیکن ساری باتیں عورتوں ہی سے متعلق نہیں. اصلاً جو چیز موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت مل کر کے جو خاندان بناتے ہیں اور اس کے ذریعے جو معاشرہ بنتا ہے اس پورے معاشرتی مسائل سے متعلق اس میں بحث ہے. لیکن اس کی سب سے بنیادی کڑی کیونکہ عورت ہے اور عورتوں ہی کے مسائل زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ عورتوں کو اپنی کمزوری کی وجہ سے تختہ مشق بنایا گیا. یہاں بھی جو بحثیں ہیں شروع سے آپ دیکھیں گے وہاں بھی یہی آپ کو نظر آئے گا. یہ بات جو کہی گئی سب سے پہلے کہ اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نام سے پیدا کیا ہے اسی کو جوڑا پیدا کیا. یہ اسلامی تعلیم ہے لیکن لوگوں کے ہاں یہی تصور نہیں پایا جاتا. ان کے ہاں عورتوں کے حوالے سے ہٹیا پن یا دین چھوڑنے کا تصور پایا جاتا ہے. ان کے ہاں برابری اور انسانیت کا تصور ریاض پایا جاتا ہے. اسی طرح عورتوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے حوالے سے بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں. عورت کس حیثیت میں رہے گی؟ برابر کے درجے میں رہے گی یا برابر کے درجے سے کمتر رہے گی؟ عورت کھلونا بن کے رہے گی یا برابر کی شریک کار بن کر کے رہے گی؟ تو جو شادی کا مسئلہ چھڑا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ وہ شریک کار ہے وہ کھلونا نہیں. اسی طرح عورتوں کو کمزور سمجھ کر کے مختلف پریشر کے تحت مختلف انداز سے یوز کیا جاتا ہے. ماضی میں بھی کیا جاتا تھا اور آج بھی کیا جاتا ہے. تو ان کے حقوق گویا پامال ہوتے ہیں عام حالات میں بھی اور خاص حالات میں. عام حالات میں کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اور ہم دونوں برابر ہیں تو دونوں کو ہر جگہ ایکول اسٹیٹس ملنا چاہیے. سوائے رشتے کی کام کاج الگ الگ ہے تو اس کے لحاظ سے ذمہ داری الگ ہوگی اور نوعیت الگ ہوگی. لیکن یہ بھی نہیں ہوتا. اور آپ دیکھ لیجیے کیا ہوتا ہے. عرب معاشرے میں بھی ان کو وراثت نہیں ملتی اور ہندو معاشرے میں بھی ان کو وراثت نہیں ملتی.
یہ تو بعد میں انگریزوں نے مینج کوڈ بنا کر کے ایک درجے میں ان کو حقدار کچھ چیزوں کا بنا دیا تو ہم ملنے لگا، ورنہ ان کے اپنے مذہبی قانون میں وہ حق کچھ بھی نہیں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے بھی پائی جاتی تھی، اب بھی پائی جاتی ہیں، اور جس کی اسلام نے اصلاح کی، قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو درست کیا ہے، تو اس کی درستگی کی بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس لیے اس سورے کا نام النساء ہے۔ پھر یہ سورہ کب نازل ہوئی اس سے بھی ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو شروع میں تو جو لوگ وہاں پہلے سے تھے اور جو لوگ باہر سے گئے تھے ان کے مسائل سر پہ سوال تھے، جو عام سماجی اور معاشرتی مسائل ہوتے ہیں وہ نہیں تھے۔ تو ابتدائی سالوں میں تو وہ ہوا۔ یہ سورت تیسری ہجری میں نازل ہونا شروع ہوئی، کچھ آیات تیسری ہجری کی ہیں، کچھ آیات چوتھی ہجری کی ہیں، کچھ آیات پانچویں ہجری کی۔ جیسے جیسے صورتحال اور مسائل پیدا ہوئے اسی لحاظ سے اس سورے کی آیتیں نازل ہوئی۔ یہ کچھ تمہیدی بات سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے نام اور تاریخ نزول کے حوالے سے ایک بات رکھی۔ جو پہلی آیت ہے یہ عموماً ہمارے یہاں نکاح میں پڑھی جاتی ہے اور ہم اور آپ عام طور سے اسے سنتے رہتے ہیں، اور کہیں اگر کچھ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اردو میں اس آیت کی روشنی میں بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن ہم نے اور آپ نے کیا سمجھا اس کا تھوڑا سا ہم کو یاد کریں۔ سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، خطاب ہے تمام لوگوں سے، صرف اہل ایمان سے نہیں ہے۔ سماج اور معاشرے کی تشکیل صرف اہل ایمان نہیں کرتے، سماج اور معاشرے کی تشکیل سارے انسان مل کر کے کرتے ہیں، اور سب اس سماج اور معاشرے کا حصہ ہے۔ جب تک سب کے سب کا ذہن صاف نہیں ہوگا، ان کی فکر درست نہیں ہوگی، ان کا عمل صحیح نہیں ہوگا، تب تک اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے سب کو خطاب کیا گیا، اور سب کو خطاب کر کے کیا کہا گیا؟ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کا رب نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ تو اس کائنات میں جتنی چیز پائی جاتی ہے سب کا رب ہے۔ اور رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے، پوسنے والا ہے، ہمارے ضروریات کا انتظام کرنے والا ہے، چاہے وہ ہماری جسمانی ضرورت ہو، چاہے وہ ہماری روحانی ضرورت ہو، چاہے وہ ہماری دماغی ضرورت ہو، کوئی ضرورت ہو، ہر ضرورت کو وہ پوری کرنے والا ہے۔ تو جب وہ ضرورت پوری کر رہا ہے اور ہم اس کے احسان کے تلے ہیں تو ہمیں اس کی فکر ضرور ہونی چاہیے کہ اس کی منشا کے خلاف کوئی چیز نہ ہونے پائے، اس کی چاہت کے خلاف کچھ نہ ہونے پائے۔ اگر ہم اس کی چاہت اور منشا کے خلاف کرتے ہیں تو گویا ہم احسان فراموش ہیں۔ اسی لیے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اس حیثیت کا احساس دلا کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس کی اس حیثیت کا پاس و لحاظ کرو، ورنہ اگر احسان فراموشی کرو گے تو وہ گرفت کرے گا، وہ پکڑے گا۔ اس کی گرفت سے ڈرو، اس کی گرفت سے بچنے کی کوشش کرو۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ رب جو ہے تمہارا، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ تم کو پیدا کیا ہے۔ اب جو جس کا بنانے والا اختیار تو اسی کا چلتا ہے۔ اگر رب یا اللہ تعالیٰ تمہارا پیدا کرنے والا ہے تو اختیار، کنٹرول، حکم اسی کا چلنا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اسی کا چلنا چاہیے۔ تو جو سب سے بیسک چیز کی ربوبیت کے سلسلے میں فرسٹ اسٹیپ پیدا کیا ہے اس کا حوالہ دیا گیا، اور حوالہ دے کر کے کچھ بیسک چیزیں سمجھائی گئی۔ کیا کیا سمجھایا گیا ہے؟ خلقکم من نفس واحدہ،
تم کو پیدا کیا ہے ایک جان سے. اب ایک جان کون ہے؟ ظاہر ہے کہ انسانیت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. تو ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام سے تم کو پیدا کیا ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ بتانے کے لیے کہ جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا میں سب ایک باپ کی اولاد ہیں. اور جب ایک باپ کی اولاد ہے تو سب اکول، سب برابر ہیں. ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. آج اس میں اسی کو کہا گیا تم بنی آدم، تم میں سے ہر ایک کون ہے؟ آدم کی اولاد میں سے. اس لیے رنگ کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے کوئی فرق کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. یہ بات کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم کچھ بھی جانتے ہیں تو ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ اگر ہم سب اللہ کے مخلوق ہیں، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تو ہم گویا ایک حیثیت میں. لیکن ہمارے ذات پات کے نظام میں کیا ہے؟ جہاں ہم اور آپ رہتے بستے ہیں ایک حیثیت میں نہیں. ہم کو یہ تصور دلایا گیا ہے کہ جو اونچی ذات ہے برہمن وہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ سر سے. جو اس کے بعد والی ہے وہ سینے سے، جو اس کے بعد والی ہے وہ پیٹ سے، جو اس کے بعد والی ہے وہ پیر سے. اب جس طرح ان چیزوں کا مقام الگ الگ ہے ویسے ہی ان چیزوں سے پیدا ہونے والے لوگوں کا مقام بھی الگ الگ ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ نہیں سب ایک باپ کی اولاد ہیں اور سب کو ایک ہی طرح، ایک ہی چیز، ایک ہی ڈھنگ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایسی ساری تفریق مٹ جاتی ہے. ایسی ساری تفریق مٹ جاتی ہے. یہ بات تو یہاں کے تناظر میں ہے، لیکن اور دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں اور بھی کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں. آگے ایک بات اور بتائی جا رہی ہے. کیا بتائی جا رہی ہے؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا. اب کس جان سے؟ آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام سے جوڑا پیدا کیا. ہاں، آدم علیہ السلام سے کیسے پیدا ہو جائیں گے؟ ہم اور آپ کو یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات کا نظام یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے نسل کا سلسلہ چلتا ہے. ایسا تو وہاں ابھی موقع ہی نہیں تھا، تو کیسے کہہ دیں گے کہ ان سے پیدا کیا؟ اچھا، قصہ تو یہی مشہور ہے، لیکن یہ کہاں ہے قرآن میں؟ جی تو اس میں یہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کرنے کی صلاحیت ہے کن فیکون، اس سے پیدا کیا. اس سے پیدا کیا آدم کو، اسی سے پیدا کیا. اگر مان لیتے ہیں حوا کو، تو یہ آدم علیہ السلام سے پیدا کرنا تو نہیں ہوا. اس کو ہم آدم علیہ السلام سے پیدا کرنا تو نہیں کہہ سکتے. اب سوال تو کیوں نہیں باقی رہ گیا. اب اگر قرآن میں نہیں ہے تو ہمارے لیے ایک معتبر ذریعہ احادیث ہے. احادیث میں کہیں ہے کیا؟ یہ احادیث میں بھی کہیں یہ نہیں ہے. ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا ہے یا ٹیڑھی پسلی کی طرح بنایا گیا ہے؟
نہیں، وہاں جو الفاظ ہیں وہ کس ذیلائے ہے، پسلی کی طرح عورت ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹیڑھی پیدا کی گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، محنت ذرائع نہیں ہے. کس ذرائع پسلی کے لیے عربی جو آتی ہے وہ ذلا لفظ ہے. اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ اس سے بنایا ہے. اس سے یہ نتیجہ ضرور نکلے گا کہ عورت کی جو صفات ہیں، اس کی جو خوبی خامی ہے وہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے. اور یقیناً ایسا ہے. وہ بات اللہ کے رسول نے جو فرمائی اپنی جگہ درست ہے. آگے یہ نہیں کہا، آگے یہی کہا کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے. یعنی اس کی جو خوبی ہے اس کو کم کرنے یا زیادہ کرنے یا مٹانے کی کوشش کرو گے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ نہیں ملے گا. یہ بات تو یقیناً کہی ہے، لیکن یہ بات احادیث میں بھی کہیں نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بات آئی کہاں سے؟ یہ بات اصلاً توریت کے اندر ہے، ان کی مذہبی کتاب میں، اور وہ بھی محرف ہے. اس پہ ہم ویسے تو بھی بھروسہ کرتے تھے جیسے قرآن اور حدیث پڑھے. وہاں کیا ہے؟ ایک موقع سے حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کی سب سے نیچے والی مچھلی اللہ تعالیٰ نے نکال دی اور پھر اس پہ گوشت چڑھایا اور ان کا تو ہوا پیدا ہو گئی. یہ پوری کہانی ہے، یہ پوری کہانی ہے وہاں. لیکن اسی کہانی کو یہاں جوڑ جاڑ کر کے ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں. جو کسی طرح بھی اللہ کے بنائے ہوئے جو اصول ہیں اس کائنات میں چل رہے ہیں اس سے میچ نہیں کرتے، اس سے میچ نہیں کرتے. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو کہا گیا ہے کہ اس سے یعنی اسی ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سوال تو پھر بھی باقی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ مطلب نہیں ہے تو ان کی پسلی سے پیدا کیا ہے تو یہ جوڑا منہا، اصل سوال ہے کہ منہا میں جو ضمیر ہے وہ کہا جائے نفسی واحدہ کی طرف. تو جس طریقے سے نفس واحدہ کو پیدا کیا یعنی مٹی سے، ویسے یہودا کو پیدا کیا، ویسے ہی ہوا کو پیدا کیا. لیکن یہ جو بات بتائی گئی، اس بات کو بتانے کا مقصود کیا ہے یہ تو سمجھ میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے آدم کو پیدا کیا ویسے حوا کو پیدا کیا. جو آدم مرد ہے، جو مرد کی حیثیت ہے وہی حیثیت عورت کی. حیثیت بتانے میں، لیکن لفظ یہاں حیثیت والا نہیں ہے، جوڑے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو چیز ڈکلیئر کی ہے کہ اس جان سے کیا پیدا کیا، اس کا جوڑا پیدا کیا. اصل چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی جن سے یعنی انسان کی جن سے اس کا جوڑا پیدا کیا. لیکن جنس کا ہم اور آپ جو معنی لیتے ہیں، جنس ایک مرد، جنس ایک عورت، تو اب مرد سے عورت کا جوڑا پیدا کیا یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ انسان ایک نو ہے، ہیومن بینگ، مخلوق ایک قسم ہے. جیسے جانور ایک قسم ہے، کیڑے مکوڑے ایک قسم ہے، ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو ویسے ہی ان ساری مخلوقات میں ایک قسم جو ہے وہ انسان کی. تو اس آدم علیہ السلام کی جو نو تھی یا جو قسم ہے ہیومن بینگ ہونے کی یا انسان ہونے کی، اسی سے اس کا جوڑا ایک انسان اور پیدا کیا. لیکن جوڑے میں مطلب کیا ہے؟ مقابل، یعنی مرد ہے تو عورت، عورت ہے تو مرد. آپ جو بھی معنی مراد ہیں، زوج کے مفہوم میں تو دونوں معنی آتا ہے. اب یہاں پر ہم نے پہلے آدم علیہ السلام مراد دیا، اس کا جوڑا رہنے کا مطلب کہ ان کی مقابل میں ان کی بیوی جو عورت تھی اسے پیدا کیا ہے وہی. لیکن جہاں اصل میں اسی نو سے کسی دوسری مخلوق سے یا کسی دوسری نو سے نہیں پیدا کیا. پھر یہ بتانا جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ
جو نسل انسانی کا سلسلہ چل رہا ہے یا دوسری مخلوقات کا بھی چلتا ہے، تو جو جوڑے ہیں ان کے ملاپ سے وہی نو پیدا ہوتی ہے، کوئی دوسری نو نہیں پیدا ہوتی۔ ایسا نہیں ہو کہ انسان اور انسان کے ملاپ سے جانور پیدا ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ انسان اور انسان کے ملاپ سے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جائیں گے، وہی نو پیدا ہوگا۔ تو اصلاً یہ بتانا ہے کہ کیونکہ اسی نو کا جوڑا بنایا اور اس جوڑے سے پوری نسل انسانی کا سلسلہ شروع کر دیا، اور وہی سلسلہ اس وقت سے اب تک چلا آ رہا ہے، اسی کو آگے کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور انہی دونوں سے یعنی آدم اور حوا سے پھیلا دیا۔ بس معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا، بکھیرنا۔ ہم لوگ جب کھیت میں غلہ بوتے ہیں تو جو دانا ہوتا ہے چھینٹتے ہیں نا، یہی ہے بسا، پورے کھیت میں پھیلا دیتے ہیں اور پھر اس میں سے جو اگنا ہوتا ہے اگتا ہے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیا۔ کیا کیا؟ زمین میں پھیلا دیا۔ رجالاً کثیراً، ڈھیر سارے مردوں کی شکل میں، وَنِسَاءً، اور عورتوں کی شکل میں۔ اب مردوں کے ساتھ تو ڈھیر سارے کا لفظ آ گیا ہے، کثیر بہت زیادہ، اور عورت کے ساتھ نہیں ہے لفظ، لیکن یہ صرف ہم کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں، جب ایک بار بول دی گئی تو دوبارہ بولنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ہم گئے کسی دعوت میں، خوب کھایا پیا، اب خوب کھایا کے بعد پیا سے پہلے بھی خوب لگانا ضروری ہے؟ وہ تو انڈر اسٹوڈ ہے، خوب کھایا پیا، یعنی کھانے کا کام بھی خوب کیا اور پینے کا کام بھی خوب کیا، جتنے مشروب تھے ڈرنکنگ کی سب کی جاتی۔ تو یہاں پر یہ جو کہا کہ ان دونوں سے پھیلایا ڈھیروں مرد، تو نساء کے بعد بھی کثیراً انڈر اسٹوڈ ہے، یہ سمجھنا چاہیے، یعنی ڈھیروں عورتوں کی شکل۔ اور کیا کہا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ لفظی ترجمہ ہے۔ اور ارحام، اب اس ارحام کا جو عرف ہے یہ بہی پر یا الذی تساءلون نہیں، اللہ پر ہے، یعنی اللہ سے ڈرو اور رشتوں کے بارے میں بھی ڈرو، رشتوں کے بارے میں بھی چوکنا رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے۔ اللہ کا نام لے کر کے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اسے بھی چیک کرے گا، اور رشتوں کو اگر تم پامال کرو گے تو اسے بھی چیک کرے گا۔ اب یہاں پر ایک دوسرے سے ہم کیا سوال کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالْأَرْحَامَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، میں نے بتایا نا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے سے اللہ کا حوالہ دے کر کے کیا، اپنے حق کے بارے میں، حق کے بارے میں، اپنے حق کے بارے میں۔ اچھا، کیا حق ہے ہمارا کسی پر؟ اللہ کے لیے یہ کام کرو، اللہ کے لیے معاف کرو، یا اللہ کے نام میں دے دو، یہ اس طرح کا سوال اللہ کا واسطہ دے کر دیا جاتا ہے۔ اور سوچیے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ایک دوسرے سے تعلقات بناتے ہیں، چاہے کسی طرح کا تعلق بنائے، اس کی کوئی نہ کوئی بیس تو ہوتی ہے۔ اب ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کمپنی کے پارٹنر ہیں اس لیے یا ساتھی ہیں اس لیے ہمارے ان سے تعلقات ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک اسکول میں پڑھتے ہیں تو ایک اسکول میں ایک جگہ پڑھنے کی وجہ سے تعلقات ہو جاتے ہیں، لیکن سارے انسانوں کے درمیان جو باہم تعلق ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟
आदम और हव्वा से पैदा हुए। सब आदम और हव्वा से पैदा हुए हैं, लेकिन पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे ताल्लुक की बुनियाद अल्लाह ताला की जात है, वो खालिक है और हम सब के सब मखलूक है। हमारा पहला ताल्लुक ये है। और कभी भी कोई मसला आता है इसलिए कि अल्लाह ने बहुत सारी कमजोरियां हमारे साथ लगा रखी है। हमें जरूरत पड़ती है कि एक दूसरे से मदद चाहें या एक दूसरे की मदद करें। उस वक्त हम इंसानियत का हवाला दे करके ही क्या करते हैं? किसी से मदद चाहते हैं या किसी की मदद के लिए तैयार होते हैं। हम जीवों की मदद क्यों नहीं करने जाते? हम जानवरों की मदद क्यों नहीं करने जाते? हम कीड़े मकोड़ों की मदद क्यों नहीं करने जाते? हम तरजीह इंसानों की मदद को क्यों देते हैं? इसलिए कि वो हमारी जैसी मखलूक है। ठीक है, हम करते हैं दूसरी मखलूकात के लिए भी, लेकिन क्योंकि ये हम जैसे इसलिए इसका हक हम ज्यादा तस्लीम करते हैं। इसी तरह हम और आप जो एक दूसरे से रिश्ते में बंधते हैं, तो इस रिश्ते में बंधने के लिए भी क्या बेस होती है? अगर हम मुसलमान हैं तो हमारी बेस तो ईमान होती है, और हम गैर ईमान वाले से बंधते हैं, और साथ ही साथ हम और आप जो एक दूसरे से रिश्ते निभाते हैं, तो ये रिश्ते भी किसने फाइनल किए हैं? इस रिश्ते के हवाले से जिम्मेदारियां भी किसने आयत की है? सब अल्लाह की तरफ से है। आयत तो उसने कर दी, लेकिन आयत करके छोड़ नहीं दिया है। अगर हम उसमें कोई कोताही करेंगे तो इसमें भी वो जवाब तलब करेगा। तो खालिक से भी डरना है, उसका रेफरेंस दे करके एक दूसरे से हम काम निकालते हैं, इसलिए उस सिलसिले में भी जवाबदेही करनी है, और रिश्तों के हवाले से भी मुतनब्बा रहना है, चौकन्ना रहना है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अब यहां तक जो बात समझाई गई, इसमें असल 4 बातें समझाई गई। एक बात तो ये समझाई गई कि सारे इंसान इक्वल हैं। दूसरी बात ये समझाई गई कि इंसानी सिलसिले को बाकी रखने के लिए अल्लाह ने जोड़े पैदा किए। तो अब इन जोड़ों के जरिए ये मकसद पूरा होना चाहिए कि नस्ल इंसानी का सिलसिला चलता रहे। ये जो फैमिली प्लानिंग और तहजील नस्ल की कोशिश होती है, ये अल्लाह के पैदा करने के मकसद के खिलाफ है। जोड़े जो पैदा किए उसके पीछे तो हिकमत ये है। लेकिन अगर ये सिर्फ मौज मस्ती करते हैं, मजे लूटते हैं और नस्ल इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ या बका या परवरिश का फरीज़ा अंजाम नहीं देते, तो ये जुर्म है। दूसरी बात जो इससे समझाई गई है वो ये, तीसरी चीज जो समझाई गई है वो ये कि क्योंकि ये जो अलग अलग शख्सियतें हैं, मर्द अलग है, औरत अलग है, हर एक की सलाहियत, हर एक की चाहत, हर एक की खूबी खामी अलग अलग है। इन दोनों को मिलकर एक काम करना है, खानदान की तामीर का या माशरे की तामीर का। इस तामीर में जगह जगह मसाइल आए, जगह जगह झगड़े खड़े हो सकते हैं, जगह जगह ख्वाहिशात और मुतालबात के टकराव हो सकते हैं। उन सबको बैलेंस करने का जरिया क्या है? उन सबको बैलेंस करने का जरिया अल्लाह ताला की ज़ात है। इसलिए अल्लाह के सब मखलूक हैं, अल्लाह को सब मानते हैं। अब अगर हर एक अल्लाह की हिदायत को फॉलो करे और उसके सामने जवाबदेही के लिहाज से बेदार रहे, तो ये सारे झगड़े और मसाइल खत्म हो सकते हैं। इसीलिए बार बार वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह कहा गया है। ये तीसरी बात है जो समझाई गई। और चौथी बात ये है, ये जो काम है, इस काम के हवाले से हम आज़ाद नहीं हैं, जो चाहें जैसे चाहें कर गुजरें। हम आज़ाद नहीं हैं, हम पाबंद हैं अल्लाह ताला की हिदायत और उसकी तालीमात के। उसी के मुताबिक हम कुछ कर सकते हैं,
اور جو بھی ہدایات اس کی ہے اس کے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ معاوضہ کرے گا. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اب ہم لوگ رقیب کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کڑی نظر رکھتا ہے، گہرائی تک ہر چیز کو چیک کرتا ہے. اصل معنی اس کا وہ ہے، رقیبوں نے ربط لکھوائی ہے جاجا کے کھانے میں، اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں. وہاں بھی رقیب کے معنی وہی ہے، یہاں بھی رقیب کے معنی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دیکھ نہیں رہا ہے، بصیر نہیں کہا. اللہ تعالیٰ گہرائی میں باریکی کے ساتھ ہر چیز کو چیک کر رہا ہے اور اسی لحاظ سے وہ جائزہ لے گا. اب یہاں تک اصولی بات بتانے کے بعد جو ان کے یہاں سماجی خرابیاں تھیں اس حوالے سے جو سب سے کمزور طبقہ تھا اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. اب یہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ ہم نے پچھلی سورہ پڑھا ہے. اس پچھلی سورہ میں یہ غزوہ بدر کے ساتھ ساتھ غزوہ احد کے احوال بیان ہوئے اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا اور اس نقصان کے نتیجے میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. اب جب شہید ہوئے تو کتنے گھر یتیموں والے ہو گئے، کتنے گھر بیواؤں والے ہو گئے. اب مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ یتیموں اور بیواؤں کا کیا ہوا. ان کے ہاتھ میں جو رواج تھا اس میں تو یتیموں کا سارا مال خود رکھ لیتے تھے، یتیم بچیوں سے شادی بھی کر لیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بیواؤں کو بھی اگر بہت نصیب ہے تو خود ہی رکھیل بنا کر کے رکھتے تھے. ان چیزوں کی اصلاح اس وقت کی ضرورت بنی، اس لیے اس حوالے سے خصوصی ہدایت سب سے پہلے دی گئی. کیا ہے؟ وآتوا الیتامی اموالہم، یعنی یتیموں کے جو مال ہیں وہ مال تمہارا حق نہیں ہے، وہ مال ان یتیموں کا ہے، اس لیے وہ مال ان کو ملنا چاہیے. تمہاری ڈیوٹی ہے کہ وہ مال ان کو دو. تمہارا حق یہ نہیں کہ تم وہ مال ہڑپ کر دو، جیسے چاہو یوز کرو. تمہاری ڈیوٹی ہے کہ یتیموں کو ان کے مال دو. اب یتیموں میں بچے بھی آتے ہیں، بچیاں بھی آتی ہیں. یتیم کی جمع ہے یتامى، اور یتیم کی تعریف ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ وہ نابالغ بچے جن کے باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا ہو یا ماں کا سایہ سر سے اڑ گیا ہو، کسی ایک کا اڑ جائے جو بھی وہ یتیم کے کھاتے میں آ جاتا ہے. دونوں کا اڑ جائے تو بہت زیادہ. لیکن یہ یتیمی بالغ ہونے ہی تک رہتی ہے. ہمارے یہاں جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ زندگی بھر اپنے آپ کو یتیمی کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے. کیا کہا گیا؟ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یعنی جو یتیم ہے ان کا عمدہ مال ہے، اس مال کے بدلے جو خبیث مال ان کو بدل کر کے مت دے. یعنی ان کا جو مال ہے وہی ان کو ملنا چاہیے، اس میں کوئی چینج نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے آسان شکل یہی ہوتی ہے، اس پہ کچھ بہت زیادہ الزام کا مسئلہ نہیں ہوتا. بچے سمجھتے نہیں دوسرے لوگوں کو کیا خبر کہ کون سا مال تھا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اخلاقی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ہم مال لوٹا رہے ہیں، لیکن اچھا والا رکھ دیا اور خراب والا دے دیا تو یہ عام طور سے کامن بیماری ہوتی ہے. اس لیے سب سے پہلے اس کے بارے میں کہا گیا. پھر دوسرا حکم کیا دیا گیا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے نہ کھاؤ. ملانے کی صورت میں تو جواز پیدا ہو جاتا ہے، میرا مال اس کا مال ساتھ ساتھ ہے، میرا جو ہے میں وہ لے رہا ہوں.
لیکن اگر نہیں ملائیں تو یہ شکل ریپ ہو جائے گی فوراً. اب ملا لیں تو شکل کی پوری گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. ملا لینے کے کوئی دوسرا یہ بھی نہیں سمجھ پاتا کتنا ان کا تھا کتنا ان کا تھا. ہر آدمی آ کے حساب کرے گا کیا؟ لیکن اگر الگ الگ ہے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ اس کا یہ آپ کا. اگر اس میں سے ہم نے کچھ بھی لیا تو فوراً پکڑ لے گا کہ ہاں یہ غلط کیا. تو حساب کتاب یا لین دین کے لیے اسی لیے یہ ہے کہ ہر چیز 2 2 4 کی طرح الگ الگ اور کلیئر ہونی چاہیے. تو یہ جو ان کے مال کی حفاظت کا مسئلہ ہے یہاں بھی ہر چیز الگ الگ اور کلیئر رہنی چاہیے. اگر نہیں رہتی ہے تو کپڑے کا پورا حساب اس سے روکا گیا. اور کیا کہا گیا کہ انہو کان حبا کبیرہ، یعنی اگر اچھے کو خراب سے بدل دیں یا ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے من چاہا اس میں اپنا تصرف کرے تو یہ چیز بڑا گناہ ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں. گناہ کے لیے اب تک ہم لوگوں نے لفظ پڑھا ہے ذم. گناہ کے لیے ہم لوگوں نے اب تک لفظ پڑھا ہے اسم. ان دونوں لفظ کو چھوڑ کر کے ایک تیسرا لفظ یہاں یوز ہو رہا ہے عقوبہ، اور مترجمین ترجمہ کرتے ہیں گناہ. تو ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ ظاہر ہے الگ الگ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، ہمیں وہ وجہ تلاش کرنی چاہیے. اسم اور ذم کے حوالے سے ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، بار بار بولا جاتا ہے. اس جہاں حقوق مارے جاتے ہیں، حقوق تلف کیے جاتے ہیں، اس طرح کے گناہوں کے لیے زیادہ آتا ہے. ذم جو ہے بڑے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں جو زیادتی کے قبیل کے ہیں اور بھی دوسرے سختی اور نقصان پہنچانے قبیل کے ہیں اس کے لیے یوز ہوتا ہے. بہت معروف فرق کرتے ہیں تو یہ کہ قسم وہاں یوز ہوتا ہے جہاں گناہ صغیرہ ہو، اور ذم وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں گناہ کبیرہ ہو. یہ ایک عام فرق کرتے ہیں. یا اس طرح کی جہاں حق سب ہو رہا ہے وہاں، اور جہاں حق کے بجائے ظلم ہو رہا ہے وہ گویا ذم ہے. اس طرح کے فرق ہمارے مفسرین اور علماء قرآن کی استعمالات کے لحاظ سے بتاتے ہیں. لیکن یہ لفظ پہلی بار آیا، اب پورے قرآن میں یہیں پر آیا اور کہیں نہیں آیا. اب اس کا گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اور کرنے کا سوال ہے آپ کے لیے ہوم ورک. پہلے آپ گروپ دلائیے اور اس کے بعد بتاؤں. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے سلسلے میں. اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے سلسلے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم نکاح کر لو جو عمدہ ہو تمہارے لیے یا سازگار ہو تمہارے لیے عورتوں میں سے، مثلا 2 2 ثلاثہ 3 3 رباع 4 4. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں خوف ہو اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک سے کرو. وما ملکت ایمانکم، کیا اور جو جس کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی اپنے لولیوں کے قریب جاؤ، ان سے اپنی ضرورت پوری کرو. ذالک ادنیٰ الا تعولوا، اور یہ قریب ہے کہ تم زیادتی کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، گر نہ جاؤ. یہ ہے لفظی ترجمہ. اب یہاں پر اگر یتیموں کے درمیان ہم انصاف نہیں کر سکتے تو نکاح کر لیں، کیا تعجب ہے؟ نہیں کر سکیں تو انصاف کرنے کی کوشش کریں. یا
معاملات اپنے ہاتھ میں نہ لیں، کسی اور کے حوالے کر دیں. شادی سے کیا تعلق ہے اس کا کہ تم یتیموں کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو نکال کر دو. اصل میں ہے یہ کہ ان کے رواج کے لحاظ سے یہ تھا کہ جو یتیم بچیاں ہوتی تھیں اگر وہ بہت صاحب حیثیت ہے تو مال پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے خود اس سے نکاح کر کے اپنے دولت میں رکھ لیتے ہیں. اس طرح وہ بھی اس کے کنٹرول میں آ جاتے تھے اور اس کا سارا مال بھی اس کے کنٹرول میں آ جاتا تھا. اب اگر کسی لالچ کی بنیاد پہ کیا ہے تو حق تو ادا نہیں کرتے، پھر مال حاصل کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کی کسی سے رشتے داری قائم کی گئی ہے اور شوہر اگر حق ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کا حق دلوانے کے لیے اس کے سرپرست کوشش کرتے ہیں نا. لیکن یہاں جب ہم ہی سرپرست ہیں اور ہم ہی شوہر ہیں اور ہم ہی زیادتی کر رہے ہیں یا کریں اس کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جائیں، نیت پہلے ہی سے گڑبڑ ہے کہ مال حاصل کرنا ہے، تو پھر اس کا حق کون دلوائے گا؟ اس کا حق کون دلوائے گا؟ کوئی دلوانے والا نہیں ہوگا. اس لیے کہا گیا کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو مال کی لالچ میں. تم کو اگر ضرورت ہے واقعتاً انسان کو ضرورت ہو سکتی ہے دوسری شادی کی، تیسری شادی کی، چوتھی شادی کی، تو دوسری بہت ساری عورتیں ہیں، اس میں سے جو تمہیں پسند ہو اس سے کر لو. 2 کرنا ہو، 3 کرنا ہو، 4 کرنا ہو، تمہیں رعایت اور چھوٹ حاصل ہے کر لو. لیکن اس یتیم بچی کا حق سلب نہیں کرو، اس کا مال ہڑپ مت کرو. اس لیے کہ اس صورت میں اس کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ لوگوں کے یہاں سماجی بیماری تھی، اس کے اصلاح کے حوالے سے یہ ہدایت دی گئی اور کہا گیا کہ تمہیں یقیناً ضرورت ہو سکتی ہے 2، 3، 4 شادی کی، لیکن شادی کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ سب کے درمیان عدل ہونا چاہیے، سب کے حقوق برابر ادا ہونے چاہیے. اب کسی آزاد عورت سے کرتے تھے تو وہ تو لڑ بھیڑ کے اپنا حق زیادہ لے لیتی ہے. اب کوئی یتیم بچی سے کر لیا، نہ وہ لڑ سکتی ہے نہ اس کی طرف سے کوئی لڑنے والا ہے تو اس کو حق کام ملے گا، نہ والا اس کا حق مارا جائے. اور یہ چیز عدل کے خلاف ہے. اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اس لیے سیدھے سیدھے منع کرتے ہیں. عدل شرط ہے اور عدل کو پورا کرو گے تو کرو، نہیں تو ایک ہی پر صبر کرو. اور مزید اگر ضرورت ہے تو اس سے کم کر ایک رہا ہے ہماری لوڈیاں ہیں، ان لوڈیوں سے اپنی ضرورت اپنی خواہش پوری کرو. اب یہ ایک الگ ایشو ہے کہ لوڈیوں سے کیوں اجازت دی گئی ہے نا، اس کی کیا حکمت ہے، وہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. لیکن ہے یہ کہ یہ اجازت دی گئی. میں ابھی اس پہ بات کروں گا. کیا کہا گیا کہ اب اگر تم ایک پہ صبر کرتے ہو یا لوڈیوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو تو یہ چیز زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی کا حق سلب کرو، کسی کے ساتھ زیادہ جھک کر کے دوسروں کا حق مارو یا اس کو نقصان پہنچاؤ یا اس کے ساتھ زیادتی کرو. اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب یہاں پر بھی بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. مثلا ایک بات تو یہی ہے کہ بات شرط کے انداز میں کہی گئی. کس انداز میں کہی گئی ہے؟ شرط کے انداز میں. یعنی اگر خوف ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو نکاح کرو، اور اگر خوف نہیں ہو تو کیا نکاح کو پابندی ہے؟ کوئی دوسری تیسری چوتھی شادی نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ میری شرط کا معنی مطلب کیا ہے؟
शर्त का माना मतलब क्या है? उसकी पहले से शादी हुई थी, माल दौलत के चक्कर में यतीम से भी शादी कर रहा है और जाहिर कर रहा है कि उसको जरूरत है इसकी। ठीक, लेकिन वो उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो उसे कहा जा रहा है कि अपने लड़के से वो बात तो हो चुकी, लेकिन अगर कोई यतीमों के साथ इंसाफ का मसला नहीं हो, ऐसे ही आम हालात में दूसरी तीसरी शादी करना चाहता है तो उसकी इजाजत है या नहीं? यहां तो रोक दिया गया कि अगर बेइंसाफी का खतरा है तो मत करो। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान तो कर सकते हो। इसका मतलब ये है गोया ये शब्द जो है ये तो एक खास मसले से मुताल्लिक हो गई, लेकिन उस खास मसले से हट करके अगर आम हालात में किसी वजह से उसकी जरूरत पड़ जाए तो उसकी गुंजाइश पूरी है। आगे पता नहीं है कि इसमें जो है ना हर जगह लगा दी गई है। अब देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक दूसरी मिसाल देता हूँ आपको। कुरान मजीद में कसर का हुक्म है, सलाते खौफ में, जंगी हालात में जो नमाज पढ़नी है तो 4 को लोग करके कम पढ़नी है, कुछ खास अंदाज से पढ़नी है, ये है ना। अब वहां जो कसर का हुक्म है वो तो सिर्फ जंगी हालात के तनाजुर में बयान किया गया है, लेकिन क्या जंगी हालात शर्त है? जंगी हालात के अलावा अगर हम सफर में जाते हैं तब भी तो कसर करते हैं, हज को जाते हैं तो भी तो कसर करते हैं। इसलिए कि असल चीज जो है वो सबब या इल्लत है। सफर में भी जहमतों का सामना होता है, इसलिए वो रियायत की गई। हज में भी भीड़ भाड़ और जगह के मसाइल होते हैं, इसलिए वो सब रियायत रखी गई है। तो सिर्फ मशरूत अंदाज में जो कुरान में कहीं कहीं कुछ चीजों के अहकाम है उसको वहीं तक महदूद नहीं कर सकते। असल उसकी हिकमत देखी जाती है, फिर उसके बाद उस हुक्म को समझा जाता है या लागू किया जाता है। दूसरी चीज जो इसमें समझने की है उससे ज्यादा क्रिटिकल वो ये है कि एक से ज्यादा शादी की इजाजत दी गई है। इसके बहुत सवाल पूछते हैं। तो ये इजाजत कितनी माकूल और कितनी गैर माकूल, यहां तो ये समझा जा सकता है कि एक जरूरत आई सामने तो वहां उस जरूरत के लिहाज से सेकंड ऑप्शन दे दिया गया, लेकिन अभी हमने समझा कि सेकंड ऑप्शन मशरूत नहीं है, आम हालात में भी वो खुला हुआ है। आम हालात में भी ये जो इजाजत दी गई है, इस इजाजत की हिकमत क्या है? आजकल बहुत एतराज होता है गैरों की तरफ से। इंसानी ख्वाहिश तो मर्दों के पास भी, औरत के पास, जैसे मर्द को दी गई औरत को नहीं दी गई, वो भी सवाल उठता है अगर बुनियाद इतनी है। फिर इस सवाल का क्या जवाब देंगे बताइए। तो अल्लाह ताला ने शुरुआत में बताया, शुरुआत के शुरू में इससे पता चला है ज़्यादा तादाद में मतलब मखलूक तौलत का सिलसिला ज़्यादा होना चाहिए, और जिनको इस्तेदाद है वो अमल बने तो ये कदम मुस्तासिर है कि इससे जो है नौ इंसानी की जो है तौलत का सिलसिला ज़्यादा चाहिए। कोई देवा है अगर आजकल के अगर एक आदमी चलिए और कुछ देखिए, ये सारी बातें तो है, क्या क्या हिम्मतें हैं अल्लाह बेहतर जानता है।
ہم لوگ اپنے اندازے سے یہ ساری چیزیں کہتے ہیں. یہ ایک ضرورت ہے. جنگی حالات میں عورتیں تو لڑنے کے لیے نہیں جاتی، مرد لڑتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. اب ان کی تعداد کم اور وہ بیوائیں اور عورتیں زیادہ. ایسی صورت میں ان کی سرپرستی کون کرے؟ عام طور سے کہا جاتا ہے حکومتیں کریں، لیکن حکومتوں پر اگر قیدیوں کا بوجھ بھی، بیواؤں کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے یا ان کی آل اولاد کا بوجھ ڈال دیا جائے، کتنا بوجھ حکومت سنبھال سکتی ہے؟ نہیں سنبھال پاتی. اور کیا کیا سلوک کرتی ہم اور آپ دیکھتے ہیں قیدیوں کے کیمپ میں بھی اور بیواؤں کے ساتھ. اسلام نے جو حل دیا ہے وہ بہت ہی شریفانہ اور آسان ہے. شادی بیاہ کر کے سب ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں جیسے عام بیوی ویسے وہ. عدل کی شرط تو ہے ہی. یہ بہترین حل ہے یا بہترین حل ہے؟ سوچنے کا ایک انداز یہ ہے. جنگی حالات میں یہ بات آئی ہے اس لیے وہی ہمارے مفسرین بیان کرتے ہیں. لیکن ایک دوسرا مسئلہ اور بھی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطری خواہشات انسان کے اندر رکھی ہے، ان خواہشات پہ اگر روک لگا دی جائے تو اس کا مس یوز ہوگا. جہاں جہاں روک ہے، پنڈتوں کے یہاں، راہبوں کے یہاں، وہاں کیا کیا نتائج سامنے آتے ہم اور آپ جانتے ہیں. حالانکہ وہ روک انہوں نے خود لگائی ہے. شادی بیاہ نہیں کرتے، بنا شادی بیاہ کے رہتے ہیں، لیکن خواہشات ایسی ہیں تو ان کو دبا کر بھی کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا. تو اس خواہش کا مس یوز ہوتا ہے، وہ اور خرابی کا سبب ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر یہ دروازہ کھلا ہے تو یہ زیادہ شریفانہ ہے یا وہ جس کی ساری عزت نیلام ہو جاتی ہے دونوں. ایک تیسرا پہلو اور بھی ہے. یہ جو راہبوں کی بات ہوئی ہے، ہاں، تو سیدھے سے کرتے ہی نہیں. ہاں اور یہاں پر جو بات نہیں، اندلاس کی بات ہو رہی ہے. یہ میں نے اصولی بات بتا دی کہ جنگ کے تناظر میں، اس لیے وہ پہلی بات ہمارے علماء کہتے ہیں. لیکن تاجد ازدواج میں جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے اتنی ہی بحث کافی نہیں ہے. اور بھی کچھ باتیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس لیے میں نے وہ دوسری بات بتائی ہے. اور ایک تیسری بات بھی میں بتانے جا رہا ہوں. تیسری بات کیا ہے؟ نسل انسانی کی بقا کے لیے جو کام کی تقسیم ہے اس میں مرد عورت ملتے ہیں. عورت کو تو سالوں کا کام مل جاتا ہے. وہ حاملہ ہوتی ہے، وہ بچے کے دودھ پلاتی ہے اور بچوں کی دیکھ ریکھ میں مصروف ہو جاتی ہے. لیکن مرد کا اس کے پاس کمانا ایک کام ضرور ہے نا، لیکن اس کے لیے کوئی بیریئر نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی نہیں ہے. یہاں تو بیریئر ہے. حاملہ ہو گئی تو اس وقت تک رحم محفوظ ہے جب تک اس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک فطری نظام اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ہے. لیکن مردوں کے لیے تو کچھ نہیں. اب وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اور ہو، دوسری تیسری، جہاں وہ اپنے خواہش کا صحیح استعمال کر سکے. جہاں جہاں یہ راستہ نہیں کھلا ہوا ہے آپ دیکھ لیجیے، یا تو رکھیل کا پورا کھیل کھیلا جاتا ہے یا پھر اب ایک نیا آ گیا ہے لیو وتھ ریلیشن شپ. زندگی گزاریے پھر تعلقات کے ساتھ ذمہ داری مت لیجیے. وہ بہت اچھی شکل ہے. یا یہ اچھی شکل ہے کہ جیسے پہلی بیوی ویسے ہی دوسری ساری ذمہ داری کے ساتھ اسے ایکسپٹ کرتے ہیں اور سارے حقوق ادا کرتے ہیں. یہ اچھی شکل ہے. تو اس طرح جو عملی تجربات ہیں اور جس کو دنیا دیکھ رہی ہے اس کی روشنی میں ہم جواب دیں تو سب سمجھ جائیں گے. اس پر ایک اعتراض اٹھتا ہے ہاں کہ اگر ہر صاحب حیثیت ہاں 4 شادیاں کر لیتا ہے، ہاں جو غریب طبقہ ہو ان کی شادی ہی نہیں ہو پائے گی. لڑکیاں کم پڑ جائیں گی، اس کی شادی نہیں ہو پائے گی. تو اس کے لیے
इधर उधर खींचा पानी होते वो शुरू होती औरतों के लिए। भाई हमारा देखिए, इस्लाम ने शर्त के साथ इजाजत दी है। इस शर्त कितने लोग पूरी कर सकते हैं? पहली बात ये प्रैक्टिकल बनी, प्रैक्टिकल। दूसरी बात ये है कि हम ये समझते हैं कि एक मर्द ही या सारे मर्द चार चार शादी कर लेंगे तो औरतें कम पड़ जाएंगी। दुनिया का निजाम हम चला रहे हैं या अल्लाह ताला चला रहा है? आखिर क्यों अल्लाह ताला ने इस निजाम को ऐसे चलाया है कि उम्मन जितने बच्चे पैदा होते हैं उसी के आसपास औरतें भी पैदा होती हैं? अगर अल्लाह ताला ने ये इजाजत दी है, अल्लाह को वो मालूम है कि कितना तवाज़ुन आगे पीछे जा सकता है। और अगर अल्लाह जरूरत महसूस करेगा तो एक के चार के तनासुब से भी कुछ पैदा कर सकता है। कोई रुकावट है उसमें? लेकिन ज़ाहिरी असबाब को देखिएगा। ज़ाहिरी असबाब हम देखेंगे, जिनकी अक्ल महदूद है और ये हुक्म अल्लाह ताला का है, वो ज़ाहिरी असबाब से आगे नजर रखता है। उसने अगर ये इजाजत दी है तो हमारी अक्ल उसके सामने कोई माना नहीं रखती। सीधी सादी बात ये है। और प्रैक्टिकल जो इंसानी तारीख का तजर्बा है वो तजर्बा भी यही बताता है कि लोगों ने की करने वालों ने, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कमी नहीं पड़ी। सीधी सादी बात है। जिसको तौफीक हुई करी, जिसको हुई नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि समाज और माशरे में औरतें कम पड़ गई हों और मर्द बहुत ज्यादा हो गए। थोड़े बहुत का फर्क तो आजमाइशी है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क हो गया हो, ऐसा हमें इंसानी तारीख में कहीं नहीं मिलता। हवा बना के खड़ा किया जाता है, जैसे आजकल हवा खड़ा किया जा रहा है। आबादी इतनी बढ़ रही है कि उनके लिए खुराक जमीन से पैदा नहीं हो सकती होती, हवा खड़ा किया जा रहा है। हालांकि अमली बात क्या है, पहले दिन से लेके आज तक जितने इंसान भी दुनिया में पैदा हुए और आपका मसला उनके लिए कभी नहीं पैदा हुआ। अल्लाह ने ऐसे ऐसे जराए खोल दिए क्योंकि खुराक पूरी हो सकती थी। हम इंसानों की शरारत है कि हम उसका इस तरह से सिस्टम बैठाते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे यहाँ पैदावार की कमी है क्या? लेकिन कहाँ स्टाफ रूम में रख करके सड़ा देते हैं, समुद्र में डाल करके सड़ा देते हैं, महंगा बेचते हैं, गरीब लोग परेशान होते हैं। ये हमारी खराबी है, ये हमारे हाथों में करतूत है। वरना अल्लाह ताला आदेश है और रोटी का वादा किए हुए तो जितनी जरूरत है उतनी को पैदा करता है दुनिया। तो हमको इस एंगल से देखना चाहिए कि अब एक मसला और इसमें था कि कहा गया कि तुम अपनी लौड़ियों से अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो। अब इस्लाम ने लौड़ी का दरवाजा नहीं खोला है, हम और आप जानते हैं। वो दरवाजा तो दुनिया में बिगड़े लोगों ने खुद ही पहले खोल रखा था। इस्लाम ने उस दरवाजे की खराबियों को दूर किया। कैसे दूर किया है? बगैर किसी तहजीब के लोग लौड़ियों से इस्तेफादा करते थे, अपनी ख्वाहिश भी पूरी करते थे, काम भी लेते थे, कमाने के लिए इधर उधर लगा करके उसकी कमाई भी खाते थे, सब था ना। और वो गुलाम या लौड़ी उसमें हमेशा परेशान रहते थे। इस्लाम ने ये जो इजाजत दी है, ये इजाजत एक तो बहुत बड़े समाजी मसले को हल करता है। जंगे होती हैं, फौजी बनकर के गुलाम आते हैं या लौड़ियां आती हैं, उनकी अगर हुकूमत रखवाली करे तो हुकूमत कितना बोझ उठा पाएगी? जंगे तो रोज होती रहती, जंगे रोज होती रहती और हुकूमत जो कुछ भी करेगी वैसे ही मीडिया धसान जिसको कहते हैं उस तरह करेगी। लेकिन उन्हीं को सारे लोगों में बांट दिया जाता है तो वो इंतजाम का बोझ हुकूमत से कम भी हो जाता है और लोग आसानी से उसको मैनेज कर लेते हैं। इसलिए इस्लाम ने गुलाम और लौड़ियों की तकसीम का सिलसिला रखा है। और इस तकसीम में भी ये उनके साथ हुस्ने सलूक करना है। जो खुद खाओ वो उसे खिलाओ, जो खुद पहनो वो उसे पहनाओ।
یہ نہ حکومت کر سکتی تھی اور نہ دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ تیسرا دروازہ کیا کھولا؟ ہر بات پہ لوڑی آزاد کرو، غلام آزاد کرو، یعنی اس بندھن کو دھیرے دھیرے توڑو۔ یہ جو اجازت دی گئی ہے یہ بھی اس بندھن کو توڑنے کی شکل ہے، اس لیے کہ اگر کسی نے اپنے لوڑی سے استفادہ کر لیا اس کے بعد وہ لوڑی نہیں رہ جاتی، جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوئی وہ آزاد ہو جاتی۔ نہیں کیا ہے استفادہ تب تو ٹھیک ہے، وہ اس کے بال بچوں میں ویسے ہی مال کی طرح تقسیم ہوتے ہیں، لیکن اگر استفادہ کر لیا ہے تو اس کی حیثیت مال ایسی ہو جاتی ہے اور مرد کے انتقال کے بعد وہ آزاد سمجھی جاتی ہے، وہ لوڑی نہیں رہ جاتی۔ تو یہ جو دروازہ کھولا ہے اسلام نے ان کے داغ کو دھونے اور ان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کھولا ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ ان پہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، لیکن ہمیشہ کوئی غلام بنا رہے، لوڑی بنی رہے، یہ زیادہ صحیح شکل ہے، یا کسی ذریعے سے اس کی رہائی کا انتظام ہو جائے، اس کی آزادی کا انتظام ہو جائے، یہ ایک شکل ہے۔ ورنہ اسلام نے تو یہ بھی دروازہ کھول کے رکھا ہے، کوئی غلام کوئی لوڑی اپنے مالک سے معاملہ طے کر کے اس کو اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو سکتا ہے، جسے مخاطبت کہتے ہیں، آزاد ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اصلاً اس حکمت کے تحت اب جو لوگ نہیں سمجھتے وہ پوری اٹھاتے ہیں۔ لوڑی نہیں آزاد ہوگی تو اس کے جو بچے پیدا ہو گئے وہ آزاد آئیں گے، سب آزاد ہوں گے۔ جب وہ ہوئی تو اس کے بعد ساری آگے کی پیڑھی آزاد ہے۔ یہ آزادی کا دروازہ کھولنا ہے یا غلام بنا کر کے ستانا ہے؟ تو ہم کو اور آپ کو یہ چیزیں سمجھانی چاہیے۔ لیکن جب وہ آزاد ہو گئی، ہاں، اسے صحبت قائم کرنے میں ترنت آزاد ہو، ترنت آزاد نہیں ہوگی، کم سے کم اس کے رہتے تک اس کے ماتحت ہے۔ ہاں، اس کے بعد تو وہ آزاد ہو، اللہ ہی کو آزاد کر دے۔ اگر کہیں سے ثابت نہ ہو کیا چیز کہ اس کے ساتھ ہم مستری کیا، اگر ثابت نہیں ہو تو پھر ایک دوسری شکل پیدا ہو جائے گی، ہے نا؟ شکل پیدا ہونے کے لیے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اگر گواہ مل جائے تو وہ گواہ، یا خود وہ شخص اعتراف کر لے تو وہ، یا پھر کوئی آل اولاد میں سے کسی کا وجود ہو جائے تو یہ سب تو خود ہی پروف ہے نا۔ ہاں، تو اب یہ ساری چیزیں اگر موجود ہے تو ان کو کنسیڈر کیا جائے گا، نہیں موجود ہے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے عدالت کو ظاہر کو فیصلہ کرتی ہے، باطن کو فیصلہ نہیں کرتی۔ اچھا، یہ ہمارا جو سسٹم ہے ہاں، تو یہ سسٹم کب ختم ہوا ہے؟ دیکھیے اسلام نے تو اب آتے ہی ختم کرنا شروع کر دیا تھا، ہے نا، اور دھیرے دھیرے وہ کم ہونا شروع ہوا، ہے نا۔ اب یہ کہ وہ تاریخ کی کس دن آخری غلام بھی آزاد ہو گیا یا آخری لوڑی بھی آزاد ہو گئی یہ بتانا مشکل ہے۔ نہیں، جیسے کہ سنا ہے کہ جیسے اسلامی سلطنت چلی گئی، ہاں، مجھے اس کا پاکستان میں تو نہیں ہے، ہاں، لیکن اسلامی حکومت میں خاتمہ ہوا عثمانیہ حکومت کا، اس کے بعد پھر حقوق انسانی کی آوازیں ہوتی ہے اور یہ ہوا وہ، اور اس کے بعد یہ وقت آیا جب یہ سسٹم ہی ختم کر دیا۔ نہیں، یہ جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں، ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جس وقت خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، سب سے آخری دور کو وہی مانا جاتا ہے نا، اس وقت کتنے غلام اور لوڑی تھے دنیا میں، یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ غلام اور لوڑی اگر کچھ نام نہاد تھے بھی تو بس بات سرا کے اندر، عوام کے درمیان نہیں تھے، عوام کے درمیان نہیں۔ جس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا اس میں تو عوام کے درمیان ہر آدمی جس کو تھوڑی حیثیت ہو جاتی تھی وہ لوڑی اور غلام رکھتا تھا اور اس سے کام لیتا تھا، بدوا مزدوری کی طرح، بدوا مزدوری کی طرح۔ تو وہ چیز تو اس کے بعد بھی باقی رہی ہے۔
ہمارے ملک میں زمینداری تھی، زمینداروں کے بسائے ہوئے آسامی ہوتے تھے، وہ ایسے ہی بدلوں وصول ہوتے تھے، اور یہ تو آزادی تک رہا ہے۔ آزادی کے بعد کام وہی ہوگا۔ ہاں، آزادی کے بعد قانونی طور پہ تو زمینداری ختم کر دی گئی، لیکن اب اس کی دوسری بہت ساری نئی نئی شکلیں ایجاد ہو گئی ہیں، اس لیے کہ وہ تو مجبوری بنی ہوئی ہے کہ ان کو کام کے لیے کوئی چاہیے۔ اچھا، اس میں جیسے سر یہ جو اجازت دی گئی ہے ہاں کہ آپ نوجوانوں سے اپنا مطلب خواہش پوری کر سکتے ہو، ہاں تو اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اگر پرسنل کسی میں بہت زیادہ مال ہے تو اس سے پتا چلا سال منڈی آپ کو محدود رکھی ہوئی ہے، عمرہ کی بات کر رہا ہوں، پلاسی کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی لمٹ نہیں تھی کیا پہلے؟ دیکھیے، ماں ملکت ایمانکم میں کوئی لمٹ اصولی طور پہ نہیں، جی سیدھی سادی بات ہے، اس لیے جتنے ان کے استعمال میں آئیں گے سب کے لیے تو پروانہ آزادی مل رہا ہے نا، تو اگر اس کو لمٹ کر دیا جائے تو پروانہ آزادی تو محدود ہو جائے گا اس حکمت کے لحاظ سے۔ اور اتنی سہولت دنیا میں ریئر کیسز میں ہوتی ہے، قانون ریئر کیسز سے نہیں بنتا، عمومی صورتحال سے بنتا ہے۔ اس میں نکاح کا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ جو وہ لونڈی بن کر کے آئی گویا اسی وقت وہ ہماری ملکیت بن گئی نا، اب جب وہ ہماری ملکیت بن گئی تو مزید نکاح کی ضرورت نہیں، وہی چیز اس کی قائم مقام بن جاتی ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَخُذُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اور تم عورتوں کو ان کی مہریں دو خوشی خوشی، عورتوں کو ان کی مہریں دو خوشی خوشی، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اگر وہ آمادگی سے یا رضامندی سے تمہارے لیے اس مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں یا خوشی سے دے دیں، فَقُلُوهُ، بس تم پاؤ حَنِيًّا مَرِيًّا، مزے کے ساتھ اور خوشگواری کے ساتھ۔ اب ایک سوال یہاں یہ بھی ہے کہ بات چل رہی تھی عورتوں کو نکاح میں لانے کے لیے، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم نکاح میں یوں ہی لے آئیں، اور ایک یہ ہے کہ ایسی شکل میں لائیں کہ اس کی عزت افزائی ہو۔ یہ جو مہر دینے کے لیے کہا گیا ہے یہ اصلاً عزت افزائی کی ایک شکل ہے۔ مہر کس کے معنی؟ ہاں، مہر کس کے معنی؟ صدقات کا ترجمہ مہر کیا گیا ہے۔ جو چیز ہے تو مہر کا ترجمہ کس کا ہے، اور یہ دال کو پیش کی۔ ہاں ٹھیک ہے، پہلے تو یہ صدقات کا ترجمہ مہر کیا گیا ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب سوال اس سے پہلے یہ تھا کہ مہر کو صدقات کیوں کہا گیا، مہر کو صدقات کیوں کہا گیا ہے؟ یہ کہ صدقات لفظ صدق سے بنا ہے، جس کے معنی سچائی کے آتے ہیں، یعنی کوئی چیز حقیقت واقعہ کے مطابق وہ سچ کہلاتا ہے، حقیقت واقعہ کے مطابق ہو تو وہ سچ کہلاتا ہے۔ اب ہم جو کسی سے نکاح کر رہے ہیں تو اس سے ایک عہد معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مل کر کے پوری زندگی گزاریں گے اور ایک گھر اور خاندان کی تعمیر کریں گے، میری ذمہ داری یہ ہوگی، تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی۔ اب اس ذمہ داری کے وعدے وعید کے حوالے سے ہم پرفیکٹ ہیں، صحیح ہیں، سچے ہیں، درست ہیں، اس کو نبھانے والے ہیں، اس کے لیے علامتی طور پہ وہ مہر دی جاتی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم نے جو عہد کیا ہے، ہم نے جو قول و قرار کیا ہے اس میں ہم پکے، اس لیے اس کو صدقات کہا گیا ہے۔ مہر کے لیے ابھی بھی کوئی دوسرا لفظ؟ ہاں، مہر کے لیے کوئی دوسرا لفظ
ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اصل حکمت سمجھانی ہے کہ یہ مہر کیوں ہے، اس لیے اس حکمت پر دلالت کرنے والا جو لفظ ہے وہ زیادہ موجود ہے، اس لیے اللہ نے وہ قرآن میں استعمال کیا ہے، ورنہ مہر لفظ خود عربی ہے، مہر لفظ خود عربی ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں صرف کیا معنی ہوگا، کسی کو کوئی چیز بدلے کے طور پہ دے دیا جائے، تو بدلے والا کنسیپٹ تو تاجرانہ ہو گیا، اور یہ صداقت اور عہد کی پابندی کے پروف والا جو ہے یہ تاجرانہ نہیں ہوا، یہ تو بااخلاق اور اندر جانا پروف پر، اس لیے یہ یوز ہوا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے نہلا، کیا ہے نہلا، نہلا کا مطلب ہے کہ یہ جو مہر دی جائے یہ خوشی خوشی دی جائے، جبر نہیں، اس لیے کہ جبر میں صدق کا پہلو مجروح ہو جاتا ہے، وفاداری کا پہلو حقیقت کے مطابق ہونے کا پہلو مجروح ہو جاتا ہے۔ لالچ میں تو بہت لمبی مہر لوگ متعین کر لیتے ہیں اور بعد میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ادا نہیں کرتے۔ اب یہ تو ایک طرح سے بے وفائی ہو گئی یا غداری ہو گئی، دھوکا ہو گئی، اس لیے کہا گیا کہ جو تم خوش دلی سے دے سکتے ہو وہی دو۔ اب آپ کا سوال یہ تھا کہ صدقات کی شکل میں یہ لفظ کیوں آیا ہے، یہ تھا نا؟ بالکل، اصل میں دیکھیے، ایک تو عربی گرامر میں کچھ الفاظ ہیں جو عام معنی ادا کرتے ہیں اور کچھ الفاظ ہیں جو اسپیشل معنی ادا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اسپیشل معنی، جیسے علم لفظ ہے عام معنی ہے جاننا، عالم لفظ ہے عام جاننے والے کو کہتے ہیں، لیکن علامہ بھی عام جاننے والے کو کہتے ہیں۔ علامہ کی جو شکل بنی وہ گویا زیادہ جاننے والے کے لیے بنی، ٹھیک ہے؟ تو ویسے ہی صرف کامن لفظ ہے، صادق کامن لفظ ہے، لیکن اب اگر یہ کہنا ہے کہ کوئی زیادہ وفادار ہے، زیادہ سچا ہے، اس کے لیے ہم صدیق لاتے ہیں۔ ویسے ہی صدق کے اندر اگر یہ معنی پیدا کرنا ہے کہ واقعی وہ حقیقت میں صدق ہے یا اس کے اندر وفاداری کا مفہوم 100% سے بھی زیادہ ہے، تو صدقات استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خود لفظ بتاتا ہے کہ اس کی معنویت کہاں پہنچ رہی ہے۔ اچھا، یہ صدقے سے تو نکلا ہے، خود صدقہ لفظ بھی اصلاً وہی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے ہم جو صدقہ دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جو مال ہم کو دیا ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اس امانت میں ہمیں جو ذمہ داری دی ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ کریں، دوسروں کے اوپر بھی خرچ کریں، تو دوسروں کے اوپر ہم خرچ کر کے گویا اس امانت کو نبھانے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں، اس کو حقیقت کے مطابق شو کرتے ہیں، اس لیے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ وہاں بھی وہی کام کیا ہے۔ اب ایک آخری بات جو ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا اعزاز کریں، اس کا جو حق ہے اسے دے دیں۔ عموماً ہوتا کیا ہے، لوگ اعتراف تو کر لیتے ہیں، اعتراف تو کر لیتے ہیں، لیکن اگر زیادہ ہو تو دینے وینے کی نیت نہیں ہوتی، معاف کروا دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کسی نے زیادہ مہر متعین کر لی ہے اور دینے کی نیت نہیں ہے تو ایسا شخص دانی کی طرح ہے، گویا اس نے دھوکہ دیا ہے، جیسے زنا میں دھوکہ دیا جاتا ہے، اصول کو توڑا جاتا ہے، ویسے اس نے اصول کو توڑا ہے۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی نے پہلے ہی دن میں یہ نیت کر رکھی ہے کہ وہ مال نہیں دے گا تو وہ اس کے باوجود اگر نکاح کرتا ہے تو وہ زانی کی طرح ہے۔ اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں
اب ایک بات اور ہے جو یہاں میں اصل میں سمجھانا چاہتا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیں. اب وہ چیز اس کی ملکیت بن گئی، وہ اس کو جس طرح چاہے یوز کرے، اپنی خواہش اپنی منشا کے مطابق. لیکن اب ہم نے دیا ہے تو وہ اگر ہم ہی کو لوٹ آتی ہے تو یہ لینا کیسا، چاہے وہ پورا دے چاہے وہ تھوڑا دے. تو کہا یہ گیا کہ دونوں کے ریلیشن کی شکل ایسی ہے کہ لینا دینا تو لگا رہے گا، لیکن اگر ہمارا ہی دیا کسی وجہ سے وہ ہمیں دے رہی ہے کہ اپنے محبت کے اظہاری کے لیے یا ہماری کوئی ضرورت آن پڑی ہے اس کے لیے. کبھی ہوتا ہے ہم نے دے دی مار، کبھی ہم کم نال ہوتے ہیں. اس کے پاس دیور ہے وہ اپنا دیور دے دیتی ہے، اس کے پاس مہر کا پیسہ ہے وہ مہر کا پیسہ دیتے ابھی کام چلائی. ہم یہ سوچنے میں ہے کہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے ہم لیں، اس سے ہماری عزت نفس کو ٹھیس لگے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ عزت نفس کا مسئلہ نہیں، یہ دونوں کے ایک دوسرے سے الفت اور محبت کا مسئلہ ہے. اس لیے تم لے سکتے ہو، کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو اور اس سے جو بھی فائدہ اٹھانا ہے اٹھا سکتے ہو. دو لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، اس پہ خاص طور سے غور کیجیے. حنیم مریا، حنیم مریا دونوں لفظ کا معنی الگ الگ ہے. حنی کے معنی آتے ہیں وہ چیز جس سے کہ مزہ حاصل کیا جائے، لطف حاصل کیا جائے. یعنی وہ چیز جیسے ہم اور آپ اگر مجبور ہو گئے تو حرام چیز کھا سکتے ہیں، لیکن وہاں ہم کو کیا کہا گیا، غیر باغی والا چاہت کے ساتھ نہیں اور ضرورت سے زیادہ نہیں. اب وہاں پہ مزہ لے کے کھائے گا نہیں کھائے گا. لیکن یہاں جو چیز حاصل ہو رہی ہے، جیسے ہم اپنی کمائی سے بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں اور اس سے لطف حاصل کرتے ہیں، مزہ حاصل کرتے ہیں، ویسے ہی اس سے بھی ہم کر سکتے ہیں، بالکل ویسے. تو حنیم کا مطلب یہ ہے اور مریم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہم کسی چیز سے فائدہ اٹھائیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ فائدہ لوگوں کے درمیان شو ہو، دونوں کے درمیان کیا ہو، دیکھی جائے، سمجھی جائے، کنسیڈر کی جائے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم مرد ہو کر کے، ہم اپر کمانے والے ہو کر کے اپنی بیوی کے مال اور اسباب سے فائدہ اٹھائیں گے تو دنیا کیا کہے. تو اب چوری چھپے تو فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے کو تسلی دے دیتے ہیں. تو اس چکر میں پڑنے کا مسئلہ نہیں ہے. اس چکر میں پڑھنے کا آپ سارا اظہار کیجیے کہ ہاں یہ میری بیوی نے مجھے دیا ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی الفت کا اظہار ہے، اس کی محبت کا اظہار ہے. آخر اللہ کے رسول پر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال دے دیا. آپ جس طرح چاہے یوز کریں، اور آپ نے یوز بھی کیا اور آپ کے احسان بھی مانتے تھے، آخر عمر تک مانتے رہے. جب بھی کچھ ہوتا تھا تو ان کی سہیلیوں کو یاد کرتے تھے، ان کے یہاں تحفے تحائف بھجواتے تھے. چھپایا نہیں آپ نے. اس سے میری حیثیت پہ کوئی زخم لگے گا یا کوئی داغ لگے گا. تو یہ ساری چیزیں جو نفسیاتی اعتبار سے انسان کو تھوڑا سا احساس کہتری میں مبتلا کرتی ہے، اس سے نکالنے کے لیے، اس سے باہر آنے کے لیے مریا ہی سے امراض بنا، مریا سے امراض بنا. نو امراض بالکل الگ لگتے ہیں. یہ مریا تو رویت سے بنا ہے. رہا یڑا میں نے دیکھنا ہوتا ہے، مریا میں نے دیکھنے کی جگہ. میں نے کیا کہا، جو چیز ظاہر ہو، شو ہو، دکھائی دے، لوگ محسوس کریں، اس سے بنا ہوا یہ لفظ ہے. امراضوں سے بنا ہوا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ
بتا رہا تھا کہ یہ جو کیا تو ایک آخری بات جو اس میں اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں عورت دے گی وہ تو مر ہے، وہ کوئی کھانے کی چیز ہے کیا؟ اب کہا جا رہا ہے سب بولو بس اسے کھاؤ، یا جو چیز دے گی اس کو صرف کھانے ہی میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کسی دوسرے کام میں نہیں. یہ اسی طرح وہ ہے اسی طرح، لیکن وہاں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں جو مال کو غلط طریقے سے کھانے کی بات کہی گئی ہے، تو مال کوئی کھانے کی چیز تو ہے نہیں، لیکن اس کے لیے عقل کا لفظ کیوں استعمال ہوا جو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ تو اصل سوال ہے. اچھا، محاورتاً استعمال ہوا ہے، کسی نہ کسی شکل میں تو اس کو کھاتے ہی. اچھا نہیں پیسے ہی پیسہ ہے اس سے خرید کے یا اپنی زندگی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اچھا، بیوی نے دیا کہ چلیے آپ بھی حج کرنے میں بھی حج کرنے جا رہا ہوں، جی، اس نے کھایا کیا؟ راستے میں خرچ ہوگا، کچھ خرید کر کھائیں گے. راستے کا آدمی دے گا خالی خرچ کر. چلیے، اصل چیز یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے کھانے کا، ہم اور آپ کھانے کے معنی اس کا لیتے ہیں نا، لیکن یہ کھانے تک محدود نہیں. انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو چیز بھی استعمال کی جائے سب عقل کے دائرے میں آتا ہے نا. اس لیے وہ تعبیر یوز ہوتی ہے. عام اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا. کسی کو ہم نے دیا، اب اس نے اس میں سے کچھ پیسے نکال کے یوز کر لیے، تو اب وہاں کہتے ہیں کہ میرا 100 روپئے کھا گیا کا مطلب ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں میں کھا گیا ہے، بس اس نے استعمال کر لیا، پورا نہیں لوٹایا، کم کر کے لوٹایا. تو اس طرح کی زبان جو ہے وہ ہر زبان یعنی استعمال جو ہے ہر زبان میں پایا جاتا ہے، وہ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم لوگ یہی بریک کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے مرتبہ اگلا حصہ ہم لوگ لے لیں گے. باپ دعوانا الحمدللہ.